السلام علیکم۔ ملک فارس کا بادشاہ اپنے لشکر سمیت بیت المقدس کو پھر سے آباد کرنے کے لیے وہاں پہنچا اور اس نے اطراف میں پھیلے ہوئے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور اس شہر میں آباد کیا۔ انہوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات بنا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس ہو چکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندہ فرمایا اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے، گل سڑ چکا ہے اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر پھیل چکی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا سرکہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا تھا، پھلوں میں تغیر نہیں پھیلا تھا اور شیرے میں کوئی بو باس پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے یہ دیکھا آپ کی داڑھی اور آپ کے سر کے بال بھی کالے ہیں اور عمر بھی وہی 40 برس تھی۔ آپ حیران ہو کر سوچ میں پڑ گئے۔ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا، اے عزیر آپ یہاں کتنا عرصہ رہے؟ آپ نے خیال کرتے ہوئے کہا، میں صبح کے وقت سویا تھا، اب شام ہو چکی ہے، یا میں دن کا آدھے سے زیادہ حصہ سوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالکل بھی نہیں، اے عزیر آپ یہاں 100 برس سوتے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر اب تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم اس گدھے کو کس طرح اٹھاتے ہیں اور اس پر کس طرح گوشت پوش چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے جا ملیں اور گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور پھر اس ڈھانچے کے اوپر گوشت پوش چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس پورے واقعے کو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اس شخص کی مانند جس کا ایسی بستی سے گزر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا، ان کی موت کے بعد اللہ رب العزت انہیں کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 برس کے لیے اور پھر اسے اٹھایا اور پوچھا، کتنی تک مدت؟ تم پہ گزری؟ کہنے لگا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، تم یہاں 100 سال تک سوتے رہے۔ فرمایا، پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھو، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں اور کس طرح اس پہ گوشت پوش چڑھاتے ہیں، اور پھر سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام آپ شہر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچ گئے جس جگہ 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ ہی کوئی آپ کو پہچان سکتا تھا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکتے تھے، البتہ وہاں پہ ایک بوڑھی اور اپاہج عورت بیٹھی تھی جس کا مکان تھا، جس نے آپ کو بچپن میں ضرور دیکھا تھا۔ اس عورت سے آپ نے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ بڑھیا نے کہا، جی ہاں، لیکن آپ عزیر کا کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تو 100 برس پہلے کی بات ہے اور عزیر تو لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ! آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ فرمایا، اے بڑھیا، مجھے اللہ رب العزت نے 100 برس مردہ رکھا اور پھر زندہ فرما دیا، پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ بڑھیا نے کہا، عزیر تو ایسے باکمال آدمی تھے کہ وہ دعا کرتے تھے اور ان کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بڑھیا کی آنکھوں کی روشنی آ گئی
اور اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہو۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیلیوں کے محلے میں آ گئی۔ اتفاق سے سب لوگ وہاں پہ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو آپ سے 118 برس بڑا ہو چکا تھا، اور اسی مجلس میں آپ کے پوتے بھی موجود تھے جو بظاہر بوڑھے ہو چکے تھے اور عمر میں آپ سے بڑے تھے۔ بڑھیا نے کہا، اے لوگو، یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ لوگوں نے بڑھیا کی بات نہیں مانی۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، اگر یہ عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے والد کے کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا بڑا سا مسا تھا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے دکھایا تو مسا موجود تھا۔ لوگوں نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانیں یاد تھی، اگر یہ سچ میں عزیر علیہ السلام ہے تو تورات پڑھ کے سنائیں۔ تو آپ نے فوراً پوری تورات پڑھ کے سنا دی۔ بخت نظر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے ہوئے 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی زمین پر باقی نہیں رہنے دی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، جس دن بخت نظر نے ہمیں گرفتار کیا تھا، اس دن ویرانے میں ایک شخص نے انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ اگر تم میرے دادا کی اس بیل کی نشاندہی کر دو تو میں تمہیں وہ جلد برآمد کر کے دے دوں گا، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ناظرین، لوگوں نے تورات کی وہ جلد ڈھونڈ نکالی تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد کی ہوئی تورات کی طرح تھی۔ یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی دن سے سب کا یہی عقیدہ ہو گیا اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ معاذاللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی کے لیے دنیا میں دوبارہ سے بھیجا ہے۔ باطل یہودی اس بات پر جمے ہوئے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوال لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روشنی سے دینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ایک ہی ماں کے شکم سے ایک دن ایک ہی وقت میں دو بچے پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا، پھر ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے بھائی کی عمر 100 سال کم کیسے تھی؟ یہ سوال اس طرح کا کیسے ہوا؟ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ہوئی۔ یہ حضرت عزیر اور ان کے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے 100 سال مارے رکھا اور پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخش دی۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اسی امید کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بھی اس ویڈیوز پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔